مسیح خدا میں عزیز بہنوں بھائیوں پیارے بچوں، آج کی تلاوتیں بڑی خوبصورت، بڑی ہی زندگی بخش ہیں۔ تکوین کی کتاب دو بڑے حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، پہلے 11 ابواب اور پھر 12ویں سے 50ویں باب تک۔ اور میرے پروفیسر نے بڑی دو فکروں میں اس کی جو موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں ان دو حصوں میں، ان کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نے ذکر کیا۔ پہلے 11 ابواب ہیں، لاطینی زبان میں لفظ ایک استعمال ہوتا ہے آورسیو۔ آورسیو کا مطلب ہے گوئنگ اوے، دور جانا۔ تو پہلے 11 ابواب ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح دنیا خلق ہوئی۔ خدا نے بڑے چاؤ، محبت، شفقت اور پیار کے ساتھ انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنایا، لیکن کس طرح انسان نافرمانی کر کے خداوند سے دور چلا گیا۔ 12ویں باب سے پھر شروع ہوتا ہے کنورسیو۔ کنورسیو کا مطلب ہوتا ہے کمنگ بیک، ریٹرننگ، واپس آنا۔ اور واپسی کا یہ سفر ابراہیم سے شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم کو خدا نے چنا، اسے برکت دی، اور اس وعدے کو جو خدا نے آدم اور حوا کے ساتھ جب ان نے پہلا گناہ کیا تھا، اس وقت خدا نے نجات کا وعدہ کیا تھا، ابراہیم اور اس کی نسل کے وسیلے سے خدا نے اس وعدے کو پورا کیا، اس وعدے کی تکمیل کی۔ آج کی تلاوت ہم نے سنی ہے تو لکھا ہے ابرام کی بلاہٹ کے بارے میں۔ دو لفظوں کا مجموعہ ہے یہ نام، اب جس کا مطلب ہے ابا، اور رام کا مطلب ہے قوم۔ ابرام ایک خاندان، ایک قبیلے یا ایک قوم کا باپ ہے، جو بعد میں خدا نے اسے جب برکت دی تو وہ اب راہیم بنا۔ پھر وہی ہے، اب کا مطلب کیا ہو گیا؟ باپ۔ راہیم کا مطلب ہے رام کی جمع، یعنی قومیں۔ تو یہ خدا کا بندہ اپنی تابعداری کی وجہ سے، خدا کی آواز کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے یہ برکت پاتا ہے کہ وہ ابرام یعنی ایک قوم کے باپ سے اب راہیم بن گیا، یعنی وہ قوموں کا باپ بن گیا۔ آج بھی دنیا میں 3 بڑے مذاہب اور 3 بڑے اہم مذاہب دنیا میں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام، 3 بڑے مذاہب ابراہیم کو ایمان میں اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کی بات کریں، اس کے خطوط پڑھیں، ہم اگر دھیان سے غور و خوض کریں ان خطوط میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سارے قوم اسرائیل کے لیے موسیٰ ایک آئیڈیل شخصیت تھی، داؤد ایک آئیڈیل شخصیت تھی، لیکن مقدس پولس رسول کے خطوط پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مقدس پولس رسول کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ابراہیم۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم ایک رول ماڈل بنا خدا کی تابع داری کا، خدا کی فرما برداری کا۔ پہلے آدم اور حوا نے نافرمانی کی، آورسیو، خدا سے دور چلے گئے، نافرمانی کی، گناہ کیا، موت کو اس دنیا میں وہ لے کر آئے۔ ابراہیم نے خدا کی فرما برداری کی، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بعد اپنے گھرانے کو، اپنی نسل کو، بلکہ آنے والی نسلوں کو وہ خدا کے قریب لانے کا وسیلہ بنا، ایک ان کے لیے رول ماڈل بن گیا۔
کیا کیا ہے ابراہیم نے، ذرا دھیان سے سننا۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق روانہ ہو، یعنی ابراہیم نے وہ کیا جو خدا نے اسے کہا۔ تابع داری یہی ہے، فرمان برداری یہی ہے۔ فرمان کا مطلب ہے حکم، بردار کا مطلب ہے کیری، اس کو پورا کرنا، اس کو مکمل کرنا، یعنی خدا کے حکم کو پورا کرنا از کالڈ فرمان برداری۔ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اوبیڈینس، تابع داری یا فرما برداری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اوبیڈینس۔ اوبیڈینس دو لاطینی کے الفاظ سے ماخوذ ہے۔ اب لاطینی میں اس کا مطلب باپ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ٹو۔ اودیرے کا مطلب ہے سننا، جہاں سے ہمارا لفظ آڈیو نکلا ہے نا، آڈینس سننے والے، سامعین، آڈیو سننا۔ اودیرے، اودیرے کا مطلب ہے سننا۔ آج کی تلاوتوں کا پہلی تلاوت اور پاک انجیل کا مرکزی نقطہ ہے سننا۔ آسمان سے مقدس پطرس، یعقوب اور یوحنا کے لیے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اس کی، اب تھوڑا سا مجھے اس کی آگے تفصیل پہ جانا پڑے گا، سننے سے کیا مراد ہے۔ انگریزی نے تھوڑا کام آسان کر دیا ہے، دو الفاظ ہیں، ٹو ہیئر اینڈ ٹو لسن۔ ہیئر کا مطلب ہے آواز کانوں تک پہنچنا، سنائی دینا۔ ہیئر کا مطلب ہے سنائی دینا۔ لسن کا مطلب ہے جو سنا ہے، جو سنائی دیا ہے اس پر عمل کرنا۔ یہ ہے ابراہیم نے جو کیا۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق روانہ ہوا، یعنی ابراہیم نے خدا کی سن لی، یعنی ابراہیم نے خدا کی فرما برداری کی، یعنی ابراہیم نے خدا کی تابع داری کی۔ اور آسمان سے جب پطرس، یعقوب اور یوحنا کے لیے یہ آواز آتی ہے کہ تم اس کی سنو، تو اس کا مطلب ہے جو یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو۔ ماں مریم نے یاد ہے جو قانا گلیل کی شادی میں شاگردوں سے کچھ کہا تھا، لوگوں سے، گھر والوں سے کچھ کہا تھا، غلاموں سے کچھ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ جو یہ تم سے کہتا ہے کرو۔ سننے سے یہ مراد ہے کہ خدا کی آواز کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا۔ تثنیہ شرح کی کتاب میں بھی بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ بات اسرائیل ہر روز اپنے آپ کو یاد دلاتے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک روزمرہ کی دعا بن گئی تھی جس کا نام ہی تھا شما پریئر۔ شما کا مطلب ہے سننا، شما اسرائیل، سن اے اسرائیل، کیا کر؟ سن اے اسرائیل۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، سننا بہت ضروری۔ نئے عہد نامے میں ایک اور بڑی عظیم شخصیت، میرے دل کے بہت قریب شخصیت، اور وہ ہے مقدس یوسف۔ مقدس یوسف کو متی کی انجیل میں 3 بار خداوند کا فرشتہ مقدس یوسف پر ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کا پیغام مقدس یوسف کو دیتا ہے۔ اب اس بندے کی فرما برداری، اس کی تابع داری، اس کی اوبیڈینس کا مقام یہ ہے، پورے بائبل میں مقدس یوسف کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، ایک لفظ بھی نہیں نکلا مقدس یوسف کی زبان سے، پوری بائبل آپ پڑھیں تو اس کے بارے میں لکھا کیا ہے؟ ایک جگہ تو یہ لکھا کہ وہ راست باز تھا، راست باز تھا، لیکن 3 بار خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے، مقدس یوسف کے بارے میں،
तब उसने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदा उनके फरिश्ते ने उससे कह दिया था। एंड सुनने से मुराद है खुदा की आवाज़ को जो उसके कलाम के वसीले से हम तक पहुंचती है, खुदा की आवाज़ को सुनना और उस पर अमल पैरा। अलमिया ये है कि हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते। इंडियन वो बुज़ुर्ग मशहूर, नाम भूल गया मैं, अभी नाम लिया था मैंने, वो बाबा लंबी दाढ़ी वाला, सदगुरु डिफरेंशिएट कर रहा है, फ़र्क कर रहा है दुआ और मेडिटेशन में, दुआ और ध्यानो ज्ञान में। वो कहता है दुआ है, जो आम लोग जिसको दुआ समझते हैं, वो है खुदा को बताना कि मेरे लिए ये कर, यानी खुदा को बताना, खुदा से बात करना और कोशिश करना। खुदा को दुआ यही है, खुदा को हम कन्विंस कर रहे होते हैं कि तू मेरे लिए ये कर, मुझे औलाद दे, मुझे तंदुरुस्ती दे, मुझे मशहूर कर दे, मुझे अच्छी जॉब दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे घर दे दे, मेरे बच्चों को पास करवा दे, पास नहीं सिर्फ बल्कि A+ ग्रेड दिलवा दे। हम खुदा को सुनाते हैं, खुदा को मनवाते हैं, खुदा को यूं कहिए, अगर मैं ये भी कहूँ कि अगर हम खुदा को हुक्म दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बात गलत नहीं है। और वो कहता है मेडिटेशन, ध्यानो ज्ञान का मतलब है खुदा बोले और हम सुने। 99.9% लोग दुआ करते हैं और कई तो 3-3 घंटे करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, ढोलकियाँ, तालियाँ, मतलब 3 घंटे मुसलसल बोलते हैं। झूठ तो नहीं मैं बोल रहा, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे मुसलसल बोलते हैं। चलो अगर दुआ गुफ्तगू भी है, नहीं जो कि होनी चाहिए, तो ये फिर होना चाहिए कि 1.5 घंटा हम बोलें, 1.5 घंटा उसको बोलने दें। लेकिन 3 के 3 घंटे हम बोलते जाते हैं और हम कहते हैं कि ये दुआ है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ट्रांसफिग्यूरेशन, सूरत तब्दील हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, बदल जाना तब तक नहीं होता ज़िंदगी में जब तक हम खुदा की आवाज़ को सुनना नहीं सीखते। जितने भी मजहबी जमातें हैं, वो OMI जमात हो, वो डोमिनिकन जमात हो, वो मदर तेरेसा की जमात हो, वो फ्रांसिस्कन जमात हो, वो कोई भी जमात हो, जो जमातों के कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रूल हैं, मंशूर हैं, जो ज़ाब्ता हयात हैं, उन सब के अंदर एक चीज़ हमें सिखाई जाती है, हम पर लागू कर दी जाती है कि दिन में कम अज़ कम 1 घंटा पाक साक्रामेंट के सामने खामोशी में दुआ करनी है। ध्यानो ज्ञान में कम अज़ कम 1 घंटा गुजार। वो फ्रांसिस मिसाल दे रहे थे इस ध्यानो ज्ञान की, मेडिटेशन की, और 20वीं सदी की अजीम तरीन शख्सियत मदर तेरेसा। वो कहते हैं कि उनसे ज़्यादा बिजी कोई शख्स हो ही नहीं सकता, लेकिन डेली 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, खामोशी में पाक साक्रामेंट के सामने 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम गुजारना, ये मदर तेरेसा के लिए मस्ट था।
آندھی آئے، سیلاب آئے، گرمی ہو، سردی ہو، جتنا مرضی کام ہو، مدر تریزا کا یہ زندگی کا اصول تھا کہ 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام دھیان و گیان میں، میڈیٹیشن میں، خدا کی آواز کو سننے میں گزارنا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کی آواز کو سننا ہے جس نے مدر تریزا کو 20ویں صدی کی عظیم ترین شخصیت نے بدل دیا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی میڈیٹیشن نہیں کرتا۔ آدھا گھنٹہ خدا کی حضوری میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آدھا گھنٹہ خاموشی میں گزارتا۔ چیلنج کر رہا ہوں، تو مجھے کہہ سکتا نہیں فادر میں کرتا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں کرتا ہوں شاید اس لیے نہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں، لیکن چلو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اینڈ رول نے میرے ٹائم ٹیبل کا حصہ بنا دیا ہے، تو چلو آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ شام میں ہم سائلنٹ پریئر کرتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائی، تلاوتیں یہی سکھاتی ہیں، جب تک ہم خدا کی آواز کو ابراہیم کی طرح، مقدس یوسف کی طرح، مقدسہ ماں مریم کی طرح سنتے نہیں ہیں، تب تک زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہم خدا کے فرزند نہیں بن سکتے، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بن سکتے، ہم یسوع کے حقیقی اور سچے شاگرد نہیں بن سکتے۔ اسی لیے تو آسمان سے آواز آئی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ المیہ یہ ہے کہ سننے کے لیے خاموشی ضروری ہے، اور خاموشی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لیں، چونکہ مشکل ہے اسی لیے تو ہم یہ کام کرتے نہیں، آسان ہوتا تو ہر کوئی کرتا، تو چونکہ یہ کام مشکل ہے اس لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، میں نے 3 بار کہا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہمارے درمیان ہمارے ارد گرد آوازیں بہت ہیں، اور سب سے بڑی آواز آج کل بن گیا ہے موبائل۔ اتنا بزی ہو گئے ہیں ہم موبائل کے ساتھ کہ جیسے یہ آکسیجن بن گیا ہے، اس کے بغیر جیسے ہمارا گزارا نہیں۔ میں پرسوں ہوملی سن رہا تھا فادر فرانسس گلزار کی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کھانے کا تو روزہ 24 گھنٹے کا رکھ لیتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جو 24 گھنٹے موبائل کا روزہ رکھے گا؟ ہم دوسروں کی آوازوں کو، دنیاوی آوازوں کو بہت زیادہ سنتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے لیے کسوٹی یہ نہیں ہوتی کہ یا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یا آگے جا کر لانگ رن میں یہ کام میرے لیے فائدے کا باعث ہے یا میرے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ہماری کسوٹی صحیح اور غلط نہیں ہوتی، ہمارے فیصلوں کی کسوٹی ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نے نیا سوٹ نہیں سلوایا ایسٹر پہ، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے ناظم آباد میں ہال بک نہیں کروایا بیٹے کی شادی پہ، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے مہندی چھت پہ کر لی، ہال میں نہ گیا میں، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر شادی پہ خوب دھلا گلا میں نے نہیں کیا، بھلے اس کے لیے مجھے سود ہی اٹھانا پڑا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگوں کی سنتے ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم موبائل کی 24 گھنٹے سنتے ہیں، خدا کی نہیں سنتے ہیں۔ پنجابی میں بھی سننے کا بڑا خوبصورت اور 2 مطلب ہے۔ ایک کا مطلب ہے سننے کا مطلب ہے آواز کانوں تک پہنچنا، آواز کانوں تک پہنچنا۔ دوسرا ہے کہ سن کے عمل کرنا ہے۔ ماں باپ ہمارے کہتے ہیں نا کہ آج کل دی اولاد سن دی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد بہری ہے،
کہنا اصل میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں اولاد وہ کرتی نہیں. تو میرے لیے تو ایک بالکل یہ بات بھی میرے لیے کلیئر ہے کہ اولاد کیوں نہیں سنتی، کیونکہ اولاد ٹیون نہیں ہوئی سننے کے لیے. اولاد ٹیون کیوں نہیں سننے کے لیے؟ کیونکہ آپ نہیں سنتے. آپ سنیں گے تو آپ کی اولاد بھی سنے گی. چونکہ آپ نہیں سنتے، آپ صرف بولتے ہیں، تو اولاد بھی نہیں سنتی، وہ بھی صرف بولتی. سننا بڑا اہم ہے. سننے سے ابرام ایک قوم کا باپ، ابراہیم بن گیا، قوموں کا باپ بن گیا. سننے سے مقدس یوسف راست باز بن گیا. سننے سے مقدسہ ماں مریم تمام خواتین میں مبارک بن گئی، سب سے اعلیٰ رتبہ پا گئی، کیونکہ اس نے سن لیا خدا کی آواز کو اور کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. سننے سے ہر روز 2 گھنٹے خدا کی آواز کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو کر مقدسہ مدر تریزا 20ویں صدی کی عظیم ترین شخصیت. آئے میرے عزیزو، ہم بھی سننا سیکھیں. خدا کا کلام گھر میں ڈیلی پڑھیں اور 10 منٹ 15 منٹ خاموش ہو جائیں. خدا کی آواز سنیں کہ وہ مجھے اس کلام کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے، اس ایک لفظ کے ذریعے سے خدا مجھے کہنا کیا چاہ رہا ہے، خدا مجھے بتانا کیا چاہ رہا ہے، خدا مجھ سے کروانا کیا چاہ رہا ہے. پھر زندگی میں ٹرانسفارمیشن آئے گی، پھر زندگی میں تبدیلی آئے گی، پھر ہم یسوع کے حقیقی اور سچے شاگرد بنیں گے، پھر ہم خدا کے فرزند حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے، اور پھر ہمیں خدا کی ڈھیروں برکات بلکہ نجات اور ہمیشہ کی زندگی ہمیں حاصل ہوگی. خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے اپنے پاک اور اس نام کے وسیلے سے.